نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حضرات گرامی، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اسلام یہ ایک جامع مذہب ہے، جامع دین ہے. ہر طرح کے خیر، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی خوبی کا یہ جامع دین ہے. اسی میں سے ایک چیز ہے راست بازی، سچائی، صدق مقالی اور کذب سے اجتناب و اجتناب. اس کی بھی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. آج کے اس خطبے میں صدق اور کذب پر تعلیمات نبوی کی روشنی میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی سورہ قاف کے پہلے رکوع کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو. تو سچائی کی اہمیت، سچوں کی اہمیت اور سچوں کے ساتھ رہنے کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. سچائی ہر سماج میں
محمود ہے. ہر دین اور دھرم میں سچائی کی تعلیم دی گئی ہے, جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب دنیا کے تمام مذاہب نے سچ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے تو ہمارا مذہب اسلام, ہمارا دین اسلام جو آسمانی مذہب ہے, جو سچا مذہب ہے, وہ کیسے اس سے غافل رہ سکتا ہے. اسی سلسلے میں آپ حضرات کے گوش گزار کچھ باتیں کروں گا. بخاری شریف کے اندر روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ. سچائی یہ نیکی کی طرف راستہ دکھاتا ہے اور نیکی یہ جنت میں پہنچاتا ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اور جھوٹ یہ فسق و فجور اور برائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور جہنم کی طرف یہ جھوٹ لے جاتا ہے, پہنچا دیتا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو مومنوں کو ہر حال میں سچائی کو اپنانا چاہیے اور جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے, اس سے دور رہنا چاہیے. اس کے دینی اور دنیوی تمام طرح کے فوائد ہیں, ہر طرح کے فائدے اس میں ہیں. تجارت میں بھی ہے, سماج میں بھی ہے, سیاست میں بھی ہے اور تعلیم میں بھی ہے. ہر جگہ اس کے بڑے فوائد ہیں. چنانچہ میں ایک بات پہلے بتا کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے, محدثین کرام نے جو اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا ہے, تقریباً 2.5 لاکھ روات حدیث ہیں جن کو مرتب اور مدون کیا ہے. 2.5 لاکھ لوگ ہیں. اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی. آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے, ایسا بہت سنتے آئے ہوں گے. تو ضعف کے بہت سے اسباب ہیں, جن میں سے ایک سبب یہ ہے آدمی کا کذب ثابت ہو جانا, جھوٹا ثابت ہو جانا. اگر کوئی شخص پوری زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ اس کا پکڑ لیا گیا, جھوٹا ثابت ہو گیا, تو وہ ضعیف راوی مان لیا گیا, اور اس کی جتنے اس کے ذریعے سے روایتیں آئے گی, جہاں بھی جس سند میں وہ رہے گا, وہ روایت ضعیف مان لی جاتی ہے. یہ دیکھیے, محدثین نے اتنا بڑا ذخیرہ جمع کر دیا, اور آج 1200 صدیاں 1300 صدیاں گزر چکی ہیں, لیکن جو اس پر ریمارک ہوتا ہے اور جو کمنٹ ہوتا ہے, ہاں یہ فلاں راوی ضعیف ہے. کیوں؟ ایک کذاب تھا, یہ راوی, اس کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بولا کرتا تھا, اس سے جھوٹ کا صدور ہوا کرتا تھا. آج تک اس کی توہین, اس کی بدنامی کہیے, بے عزتی کہیے, ہوتی چلی آ رہی ہے. تو یہ ہے جھوٹ کا بہت بڑا نقصان ہے. اور جو لوگ سچے تھے ان کو محدثین کرام نے لکھا, صدوق, یہ سچے ہیں, یہ سچے ہیں, یہ سچے ہیں, سچے 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 لکھتے چلے گئے ہیں. تو یہ صدق اور کذب کا فائدہ اور نقصان ہے. اب آئیے سیرت نبوی کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, انذر عشیرتک الاقربین, آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے, ڈرا دیجئے ان کو, ان کے اندر جو بددینی پائی جا رہی ہے اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں یا قیامت کو نہیں تسلیم کرتے ہیں, تو ان سے ڈرا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے. آپ نے بہت سنا, کوہ صفا یہ وہ پہاڑی ہے کہ جہاں پر حجاج کرام جا کر کے سعی بین صفا والمروہ کرتے ہیں, صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہیں. تو وہ پہاڑی ہے جس کو صفا کہا جاتا ہے.
اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جب کسی اہم خبر کا اعلان کرنا ہوتا تھا اور جب لوگوں کو ڈرانا ہوتا تھا، کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا، تو پہاڑ پر آدمی چڑھ جاتا تھا اور رومال اپنا پھہرا دیتا تھا، وہاں لہراتا تھا، آواز دیتا تھا، تو لوگ سن کر کے بھاگے دوڑے چلے آتے تھے کہ کوئی ماجرا ہے، کوئی خطرہ ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہے، لوگ چلے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز دی، یا صباحا، ہائے صبح، یا صباحا، بہت بڑا خطرہ پیش آنے والا ہے، صبح، ہاں صباح، یا صباحا، ہائے صبح، ہائے صبح۔ سارے مکہ کے لوگ اکٹھا ہو گئے، قریش کے لوگ اکٹھا ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو کوئی اکٹھا کیا ہے، آپ لوگوں کے درمیان میں ایک مدت سے رہا ہوں، فقط لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان ایک لمبی زندگی گزار چکا ہوں، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تھی اور اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو آپ نے فرمایا فقط لبثت عمرا فیکم من قبلہ، اس سے پہلے میں ایک لمبی زندگی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، میرے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ما جربناکم الا صدقا، ہم نے آپ کے بارے میں سوائے سچائی کے کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، آپ ہمیشہ سچ رہے ہیں، سچ بولتے رہے، صادق الامین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ مانتے ہو کہ میں سچا ہوں تو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں ایک ایسے دن کی جس میں سب کے سب اکٹھا کیے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ اس کو مولانا حاجی نے اپنے انداز میں مسدس کے اندر یوں بیان کیا ہے، وہ فخر عرب زید محراب و منبر، وہ فخر عرب زید محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر، وہ فخر عرب زید محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر، بحکم خدا اور فرمان داور، سوی دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، پکارا یہ سب کو کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کاذب، کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا، سنا ہم نے جھوٹا کوئی اور نہ پایا، کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گراں پشتے کوہ صفا پر، کہ فوج گراں پشتے کوہ صفا پر، پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر، یعنی کوہ صفا کے پیچھے ایک فوج ہے اور موقع کی تلاش میں جو موقع ملے گا تمہاری اوپر فوج دھاوا بول دے گی، تمہیں لوٹ لے گی۔ کہ فوج گراں پشتے کوہ صفا پر، پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر، کہا تیری ہر بات کا یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور ابھی ہے، کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو سن لو کہ غاف اس میں اصل نہیں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ضرور اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہاں آپ نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور قیامت پر یقین لانے کی دعوت دی، ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اپنے بارے میں کیا اعلان کیا کہ کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا کبھی پایا ہے؟ یہی سے آپ کی دعوت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہم نے نہیں پایا ہے۔ تو یہی سے آپ نے پورے لوگوں کو توحید کی دعوت، قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دینی شروع کر دی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ آدمی کو ایمانی زندگی کے اندر یا اور بھی
जिंदगी के शोबों में हर हाल में सच्चाई को अपनाए रखना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक आजम का या सिद्दीक अकबर का खिताब क्यों दिया गया? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए और आपने मेराज का किस्सा बयान किया, बैतुल मक़दिस जाने के हालात को बयान किया, आसमानों पर जाने के हालात को, पूरी रुदात को बयान किया, तो कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन अरब झुर्राने लगे कि नहीं ये गलत है, झूठा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भागे भागे वो लोग अबू बकर के पास चले गए और कहा कि कुछ सुना है आपने, आपके साहब क्या कह रहे हैं? अभी तक तो जमीन की बातें किया करते थे, अब आसमान की खबर दे रहे हैं, आसमान की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रातों रात में बैतुल मक़दिस गया और वहां से आसमान पर गया। सुन करके अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा, कुर्बान हो जाइए उस सच्चे दोस्त पर, उस सच्चे यार पर, उस सच्चे मोमिन पर। उन्होंने कहा अगर वो कह रहे हैं तो मैं उसकी तस्दीक कर रहा हूं। वो तो कहते हैं मेरे पास आसमान की खबरें आती हैं, मेरे पास वही आती है, फरिश्ता आता है, तो जब मैं उस पर ईमान लाता हूँ तो उसके बिलमुकाबिल तो ये हल्की चीज है, मैं इसको तो तस्लीम कर रहा हूँ। वहीं से हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक का खिताब मिल गया और सच्चाई इख्तियार करने से नजात मिल जाती है। नजात फी सिद्क़, नजात सच्चाई के अंदर है। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत जो बहुत लंबी है, ग़ज़वे तबूक के ताल्लुक से है, उसका एक हिस्सा मैं आप लोगों के सामने अर्ज कर रहा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ताजिरों के जरिए से, काफिरों के जरिए से इत्तला मिली कि रूमी अपनी फौजें सरहद पर इकट्ठा कर रहे हैं और मदीना पर चढ़ाई करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशवीश हुई, आपने सहाबे किराम ने आम ऐलान कर दिया कि चलो गज़वे रूम के लिए तैयार हो जाओ, चलना है मकाम तबूक में। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका इससे पहले जो थी, मामला को खुफिया रखते थे, ऐलान आम नहीं करते थे, लेकिन इस मर्तबा ऐलान आम कर दिया। क्यों? इसलिए कि सख्त गर्मी का जमाना था, खजूर पक चुके थे, खजूर के दरख्तों के साए में बैठकर खजूर खाने का मौसम था, आराम का मौसम था। अभी खजूर तैयार हो रहे थे, तंग दस्ती थी उस वक्त। जैसे हमारे यहाँ भादों का मौसम माना जाता था कि बड़ी तंग दस्ती आ जाती थी किसानों के घर, मजदूरों के घर। अब तो खैर वो बात खत्म हो गई, अब सावन भादों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन बहरहाल उस वक्त वो तंग दस्ती थी, इसलिए उसको ग़ज़वे उसरा भी कहा जाता है, यानी तंग दस्ती वाला गज़वा, और ग़ज़वे तबूक भी कहा जाता है। इसलिए कि सहाबा को लेकर आप मकाम तबूक में तशरीफ ले गए थे। आपने ऐलान कर दिया, सारे लोगों को लेकर आप रवाना हुए। 30,000 का लश्कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये सबसे बड़ा लश्कर था जो आपने तरतीब दिया, लेकर रवाना हो गए। आपके सहाबा में से कौन? हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, खुशहाल थे, मालदार थे, ऊँटनी भी उनके पास तैयार और तेज रफ्तार मौजूद थी। लेकिन गफलत, उन्होंने कहा आज नहीं तो कल चले जाएंगे, अभी तो फला जगह तक पहुंचे होंगे, मेरी ऊँटनी बहुत तेज रफ्तार है और हम जाकर के उनका वहां साथ पकड़ लेंगे। दूसरा दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी यही ख्याल आया कि नहीं अभी तो फला जगह पहुंचे होंगे और हम जाकर के उन सबका साथ पकड़ लेंगे। लेकिन बाद में ख्याल आया कि अब काफिला बहुत दूर निकल चुका होगा, लश्कर बहुत दूर चला गया होगा, हम नहीं पहुंच पाएंगे, उनका साथ नहीं ले पाएंगे, नहीं निकले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकाम तबूक में पहुंच गए और रूमियों का जो लश्कर था वो तितर बितर हो गया, कोई सामने नहीं आया। चंद रोज आपने क़याम किया, वहां से वापस लौटे। अब जब मदीना में वापसी की इत्तला हुई तो जो लोग नहीं गए थे उन्हें परेशानी हुई। तो चंद लोग तो थे सहीहुल अक़ीदा, पक्के मुसलमान, लेकिन मुनाफिकीन थे, वो झूठा उज़्र और बहाना करके रह गए थे।
جب مدینہ قریب آ گیا آپس میں باتیں ہونے لگی. لوگ کہتے تھے ہم تو یہ عذر بیان کر دیں گے, ہم تو یہ عذر بیان کر دیں گے, ہم تو یہ پریشانی بیان کر دیں گے, ہم اس وجہ سے نہیں جا پائے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی اس طرح کی کچھ باتیں آ رہی تھی. میں نے کہا نہیں ہرگز نہیں, میں جھوٹ اللہ کے رسول کے سامنے نہیں بولوں گا. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پہنچ گئے مدینہ اور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے, سارے لوگ آنے لگے, ملنے لگے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے اور ان کے ساتھ 2 صحابی اور ہلال بن امیہ مرارہ بن ربیع لوگ بھی آئے. یہ بھی صحیح العقیدہ لوگ تھے, لیکن یہ لوگ بھی نہیں جا سکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اتفاق نہیں فرمایا, توجہ نہیں کیا. اور مختصر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا, صحابہ کو ان سے بول چال سے بھی منع کر دیا, ترک تعلق کا حکم دے دیا, حتیٰ کہ انہیں کہہ دیا کہ اپنی بیوی سے بھی تم لوگ دور رہو, الگ رہو. اس طرح سے 40 راتیں گزر گئی, 40 دن 40 راتیں گزر گئی. تب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ان کی سچائی کام آ گئی. ان کی سچائی کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے جا کر ان کو خبر دیا, پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو یہ ہے سچائی کا فائدہ, یہ صدق مقالی ہے کہ ہمیشہ آدمی کو سچائی اپنانا چاہیے, جھوٹ اور کذب سے دور رہنا چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستوں, محدثین کے حالات میں سچائی کی بہت سی باتیں ہیں. میں ایک واقعہ اور بیان کروں گا, شاید وقت ختم ہو جائے. آپ حضرات نے کاندھلا کا نام سنا ہے. کاندھلا مغربی یوپی میں ایک قصبہ ہے کاندھلا. وہاں پر ایک علمی گھرانہ رہتا تھا, صدیقی شیخ صدیقی لوگ تھے, علمی گھرانہ تھا. اور انہی کے لڑکے تھے مولانا محمد الیاس صاحب, جنہوں نے تبلیغی جماعت قائم کیا. تو تبلیغی کیا تقلیدی جماعت ہے, وہ تقلید کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. بہرحال جو بھی ان کا کام ہے چل رہا ہے. تو وہ 2 بھائی تھے, مولانا الیاس صاحب تھے اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تھے, جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھی ہے, جو تبلیغی نصاب کے اندر تمام خرافات, موضوعات, جھوٹی روایتیں, قصے, کہانیاں بھر دیا ہے. ان دونوں کے والد تھے مولانا محمد یحییٰ صاحب. مولانا محمد یحییٰ صاحب کی پارسائی بہت مشہور تھی اور ان کی صدق مقالی سچائی بہت مشہور تھی. سماج کے اندر کی بہت سچے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. ایک مرتبہ انگریز حاکم کے سامنے, انگریز جج کے سامنے یہ مقدمہ پہنچ گیا کہ مسجد ان لوگوں کی ہے اور آگے مندر ہے, مندر اور مسجد کے درمیان ایک جگہ ہے. دونوں لوگ دعوے دار ہیں, غیر مسلموں کا دعویٰ تھا یہ جگہ ہماری ہے, مندر کی ہے. مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ نہیں, یہ جگہ جو ہے مسجد کی ہے. کوئی کسی کے پاس کاغذی ثبوت تو تھا ہی نہیں, کچھ نہیں تھا, رجسٹریشن وغیرہ تو ہوتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں. اس لیے جیسے آج بھی کاغذی ثبوت نہیں ہے لوگوں کے پاس, تو اس زمانے میں کاغذی ثبوت نہیں تھا. تو معاملہ جج کے پاس پہنچا تو اس کو پتا چلا کہ مولانا محمد یحییٰ صاحب یہاں کے امام ہیں اور بہت سچے آدمی ہیں, ان کو طلب کر کے ان سے بیان لیں. سمن جاری کر دیا مولانا محمد یحییٰ صاحب کے نام, اور یحییٰ صاحب کے پاس سمن پہنچ گیا. انہوں نے سمن کی پشت پر الٹ کر کے لکھ دیا کہ انگریزوں سے مجھے بہت تکلیف ہے, یہ غاصب لوگ ہیں, ہمارے ملک پر قابض ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا, کمزور آدمی ہوں, بوڑھا ہو چکا ہوں, لیکن کم سے کم میں نے اپنے اللہ سے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا. دانستہ طور پر بالقصد بالارادہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا, تو میں آپ کی عدالت میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں. انگریز نے کہا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے, آپ آ جائیں. آپ دروازے کی طرف اپنا چہرہ رکھیں گے اور پشت ہماری طرف رکھیں گے, یہ توہین عدالت میں نہیں آئے گا, میں برداشت کر لوں گا, کوئی بات نہیں ہے. تو اس شرط پر مولانا محمد یحییٰ صاحب تشریف لے گئے انگریز جج کے سامنے. اس نے یہی معاملہ بیان کیا کہ یہ جھگڑا ہے, یہ کیس ہے,
اب آپ ہی کی شہادت پر, آپ ہی کی گواہی پر فیصلہ ہونا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں دوستوں, سارے مسلمان اس امید میں تھے کہ مولانا ہیں, مسجد کے پیشے امام ہیں, اور ابھی ہم لوگوں کی حمایت میں ہم لوگ کے حق میں گواہی دے دیں گے اور کیس ہم لوگ جیت جائیں گے. لیکن مولانا نے کہا کہ بھائی مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے یہ زمین کس کی ہے, البتہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ مسجد کی نہیں ہے, یہ زمین مسجد کی نہیں ہے. مسلمان تو سوکھ گئے ان کا یہ بیان سن کر کے, پریشان ہو گئے. لیکن اب کیا کرتے, جو سچائی تھی انہوں نے بیان کر دیا, عدالت برخاست ہو گئی, چلے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ عدالت نے فوراً تو فیصلہ نہیں جاری کیا, گواہی لکھ لیا اور سارے کاغذات مرتب کر کے رکھا, گواہی تو بعد میں ہونی تھی. لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے پسمردہ ہو کر کے اور مایوس ہو کر کے مسلمان چلے گئے. خیروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, جشن منانے لگے. لیکن دوسرا دن جب ہوا تو وہی جو مدعی تھے غیر مسلموں کی طرف سے, زمین کے دعوے دار تھے, مولانا محمد یحییٰ صاحب کے پاس گئے اور کہا رات بھر ہم کو نیند نہیں آئی ہے آپ کی سچائی پر, یا اللہ ایسے بھی اس زمین میں سچے پکے لوگ موجود ہیں, مجھے رات بھر نیند نہیں آئی ہے مولانا, اور اب آپ کلمہ پڑھا دیجئے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام اتنا بڑا پکا اور سچا آدمی مومن ہے تو وہ کتنے بڑے پکے اور سچے رہے ہوں گے, ان کا دین کتنا پکا اور سچا ہوگا. کلمہ پڑھا کر کے ہم لوگوں کو مسلمان بنا دیجیے. چنانچہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے. جن لوگوں نے مقدمہ دائر کیا تھا وہ سب ہو گئے مسلمان, اور لوگوں نے کہا یہ زمین ہم لوگ وقت مسجد جو ہے دے رہے ہیں, مسجد کی زمین مان لی جائے. جج نے وہی مسجد کے حق میں لکھ دیا. تو یہ سچائی کا فائدہ ہے, اور مسلمان آج بھی اگر سچے پکے ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے چھٹی پا جائیں گے, بہت ساری جھنجھٹوں سے یہ چھٹی پا جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس آیت مبارکہ کو آپ لوگ ہر خطبے میں, نکاح کے وقت اس کو پڑھا جاتا ہے یا اور بھی خطبے کے وقت پڑھی جاتی ہے آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, درست بات کہو, سچ اور حق بات کہو, جھوٹی بات غلط بات اپنی زبان سے نہ نکالو. تو اب گفتگو کا موقع نہیں آگے بڑھانے کا, میں صرف ایک چھوٹی سی حدیث پیش کر کے بات ختم کروں گا کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میرے اندر 4 برائیاں پائی جا رہی ہیں. ایک تو میں جھوٹ بولتا ہوں, دوسرے چوری کرتا ہوں, تیسرے زنا بھی کرتا ہوں, اور ایک کوئی اور چیز بیان کیا جس کو میرے ذہن میں نہیں ہے. 4 برائیاں میرے اندر پائی جا رہی ہیں. تو میں آپ کی خاطر ان میں سے کسی اور کو چھوڑ سکتا, ایک کو آپ کی خاطر میں چھوڑ دوں گا, جو آپ فرما دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, اور جھوٹ اگر ترک کر دو گے تو دیگر تمام برائیوں سے نجات مل جائے گی. رات ہو گئی, گیا وہ اپنے گھر, اور جب چوری کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ اگر چوری کرنے جاتا ہوں, چوری کر لیتا ہوں تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا, اور اگر بیان کر دیا کہ میں نے چوری کیا ہے تو اسلامی حدود و تعزیرات کے مطابق میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. چوری سے باز آ گیا. پھر چوتھی چیز شراب نوشی کی عادت تھی. پھر اس نے جب شراب نوشی کا ارادہ کیا تو پھر اس نے کہا کہ اگر میں شراب نوشی کر لیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا تو میں کیا بتاؤں گا, میرے کو تو کوڑے لگیں گے. شراب پینے سے بھی باز آ گیا. اور جب اس کے اندر ایک عادت جو چوتھی تھی زناکاری کی, زناکاری کا اس نے ارادہ کیا تو پھر اس کو بات یاد آ گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کیا منہ دکھاؤں گا, تو اس سے بھی باز آ گیا. دیکھیے ایک بات اللہ کے رسول نے اس سے عہد لیا تھا کہ تم جھوٹ نہ بولنا, تو وہ اس ایک وعدے کے بنا پر 3 برائیوں سے باز آ گیا. شراب نوشی سے باز آیا, چوری سے بھی باز آیا, زناکاری سے بھی باز آ گیا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, سچائی کی بہت بڑی فضیلت ہے اور جھوٹ کے بڑے بڑے نقصان ہیں. تو
اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچائی اور راست بازی کا عادی اور عامل بنائے۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اگر لوگ اپنی زبان سے سچے کلمات سچی باتیں کہیں، جھوٹ سے اور برے کلمات سے برے الفاظ سے اپنے زبان کو محفوظ رکھیں، یہ بھی تبلیغ دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ملا دے، سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، سب کو خیر و برکت سے نواز دے۔ رب العالمین جو ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں تو شفائے کامل عطا فرما دے۔ انہی میں سے ہمارے جھنڈے نگر کی ایک بہت اہم مشہور شخصیت الحاج رحم اللہ عرف چھیدی صاحب بھی ہیں، جو ادھر بقرعید ہی سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، علیل ہیں اور علاج ان کا بھی چل رہا ہے۔ افاقہ تو ہے، شاید آپریشن ہوا ہے یا ہونے والا ہے لکھنؤ کے اندر، تو ان کی طرف سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ تمام مصلیان سے گزارش کر دی جائے کہ ہمارے شفا یابی کے لیے دعا فرمائیں، تو ان کے لیے بھی اور دیگر تمام مریضوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم اصبر باس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی الجواد الکریم الرؤوف الرحیم۔